بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، تاریخ اسلام کی قسط نمبر 314 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہم بیان کر رہے ہیں مراکش پر قبضہ۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، جنوب کی جانب سے سلطان کو خوشخبری پہنچی کہ عبیدین جو مراکش کے خاندان اور لیلبا کو مٹا کر تمام ملک مراکش پر قابض اور مسترف ہونا چاہتے ہیں، ان کے مقابلے سے تنگ آ کر ابراہیم محمد حدریسی بجائے اس کے کہ عبیدین کی فرما برداری اور اطاعت قبول کرے، سلطان عبد الرحمن ثالث کی اطاعت اختیار کرنا چاہتا تھا۔ اب تک دربار قرطبہ اور حکومت مراکش کے تعلقات دوستانہ ہمسرانہ نہ تھے۔ سلطان عبد الرحمن نے اس کو ایک تائیدی غیبی سمجھ کر فوراً اپنی فوج جہازوں پر سوار کرا کر ساحل مراکش میں اتار دی۔ مراکش ان دنوں کئی چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں منعقد تھا۔ مراکش کے ہر ایک رئیس نے سلطان عبد الرحمن کی سیادت کو قبول و تسلیم کر کے اپنے ایلچی ماہ طائف اور ہدیہ قرطبہ میں بھیجے، اور بعض رؤسا خود ہی حاضر قرطبہ ہو گئے۔ سلطان عبد الرحمن کی فوجوں نے عبیدین کی فوجوں کو مار کر بھگا دیا اور اپنی طرف سے سند امارت دے کر وہاں کے رئیسوں کو مامور کیا۔ اس طرح ملک مراکش بھی دربار قرطبہ کا ایک صوبہ بن گیا۔ جس زمانے میں سلطان عبد الرحمن مراکش کی جانب متوجہ ہوا تھا، اس زمانے میں شمالی عیسائیوں کی طرف سے کوئی خطرہ موجود نہ تھا، کیونکہ وہ اپنی خانگی جھگڑوں میں مبتلا تھے۔ عبیدین کا خطرہ بالکل جاتا رہا، کیونکہ ملک مراکش اب سلطان عبد الرحمن کے قبضے میں آ گیا تھا، اور اندلس کا ملک بہت محفوظ ہو گیا تھا۔ گورنر سرکستہ 322 عیسائی سلاطین کے اندرونی جھگڑے ختم ہو گئے، اور اسی زمانے میں سلطان عبد الرحمن مراکش کو اپنی حدود سلطنت میں شامل کرنے میں فارغ ہو چکا تھا۔ اب عیسائیوں نے محمد بن شام گورنر سرکستہ کو بغاوت پر آمادہ کر کے اس کی حمایت کا پختہ وعدہ کیا، اور بارسلونا سے لے کر جلکیا تک کا تمام علاقہ سلطان عبد الرحمن کے مقابلے پر آمادہ اور مستعد ہو گیا تھا۔ سرکستہ کے مسلمان عمل کی بغاوت کو کامیاب بنانے اور اس کی حمایت پر سب کے آمادہ ہو جانے کا سبب یہ تھا کہ مراکش کے شامل اندلس ہو جانے کی خبر نے عیسائیوں کو یک بیدار کر دیا، اور انہوں نے اس بات کو ضروری سمجھا کہ جس قدر جلد ممکن ہو سکے صوبہ سرکستہ کے عمل کو، جو نسبتاً قرطبہ سے دور اور عیسائی مقبوضات کے جوار میں تھا، باغی بنانے اور بغاوتوں پر آمادہ کرنے کی کوشش کی، تاکہ عبد الرحمن کی طاقت مقابلے میں کمزور ثابت ہو جائے۔ عبد الرحمن عمل سرکستہ کی بغاوت کا حال سن کر اس کی سزا دہی کے لیے شمال کی جانب متوجہ ہوا، تو تمام عیسائی فوج کو مستعد بیکار پایا۔ تمام مقام ویشما پر سخت خون ریزی فیصلہ کن جنگ ہوئی۔ محمد بن شام گرفتار ہوا، اور عیسائی افواج اپنے اپنے علاقوں کی جانب فرار ہو گئی۔ اس کے بعد سلطان عبد الرحمن نے ہر ایک عیسائی ریاست پر الگ الگ حملہ کر کے ہر ایک کو شکست دے کر مغلوب اور مجبور کیا۔ سب نے اطاعت و فرما برداری کا اقرار کیا۔ ملکہ توتا فرما روائے نوار نے سخت مقابلے کے بعد شکست یاب ہو کر اظہار اطاعت کیا، اور اپنے نواسے مانچا کو تخت نوار پر بٹھا کر خود اس کی سرپرستی اور نگرانی میں اپنے ہاتھوں میں رکھی۔ عیسائیوں کو تنبیہ اور محمد بن ہاشم کو سرگوبی سے فارغ ہو کر سرکستہ میں امیہ بن اسحاق کو گورنر مقرر کر کے سلطان قرطبہ میں واپس آیا۔ سن 327 ہجری کے ابتدائی مہینوں میں امیہ بن اسحاق کے کسی بھائی سے غداری اور سازش کا جرم سرزد ہوا، جس کی سزا میں اس کو سلطان نے قتل کرا دیا۔ امیہ بن اسحاق کو گورنر سرکستہ نے جب اپنے بھائی کے قتل کیے جانے کی حال سنا تو سخت صدمہ ہوا۔ عیسائی سلاطین نے اس موقع کو غنیمت جان کر امیہ کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا، اور اس کو بڑی آسانی سے بغاوت پر آمادہ کیا۔ جلکیا کا عیسائی بادشاہ
ان دنوں رزمیر نامی بڑا ہوشیار اور تجربہ کار شخص تھا۔ امیہ باغی ہو کر اور سرکستہ کی فوج اور خزانہ جس قدر حملہ لے جا سکتا تھا حملہ لے جا کر رزمیر کے پاس مقام 16 دارالسلطنت جلکیہ میں چلا گیا تھا، اور اسی جگہ نوار ویلون اور کستلا وغیرہ کی فوجیں بھی آ کر فراہم ہونے لگی تھی۔ بارسلونا اور طرف اور کوفہ تک فوجیں بھی یہاں پہنچ گئی تھیں۔ فرانس سے بھی عیسائی مجاہدین اس طرف آ کر فراہم ہونے لگے۔ اندلس میں عیسائی طاقت کا یہ سب سے بڑا مظاہرہ تھا، جس میں ایک مسلمان گورنر بھی اپنی زبردست طاقت کے شامل اور انتہائی جوش کے ساتھ سلطان عبد الرحمن کو شکست دینے اور نقصان پہنچانے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ اس مسلمان گورنر نے عیسائیوں کو بڑی بڑی قیمتی معلومات فراہم کی اور نہایت مفید اور معقول مشورے دیے۔ امیہ بن اسحاق کی موجودگی عیسائیوں کے لیے بے حد اہمیت افزائی، ہمت افزائی اور جرأت کا موجب بنی۔ ادھر سلطان عبد الرحمن نے جب اس فساد عظیم کا حال سنا تو اس نے فوراً اعلان جہاد کیا۔ باقاعدہ فوج کے علاوہ بہت سے رضاکار اور غیر مضافی لوگ بھی شوق کے شہادت میں آ کر شریک ہونے لگے۔ اس لشکر کی تعداد 50,000 سے زیادہ تھی، جس کو حملہ لے کر سلطان عبد الرحمن نے قرطبہ سے شمال کی جانب کوچ کیا، مگر ان 50,000 سے زائد آدمیوں میں بڑا حصہ ان لوگوں کا تھا جو تجربہ کار دستگیر آمودہ نہ تھے۔ جو سلطانی فوج شمال کی جانب بڑھتی گئی، عیسائی فوجیں سمٹ کر سمورا میں جمع ہوتی گئیں۔ عیسائیوں کو اپنی تعداد اور قوت کی زیادتی کے علاوہ ایک یہ مضبوطی حاصل تھی کہ سمورا کے گرد 7 مضبوط دیواریں شہر پناہ کی تھیں، اور ہر دیوار کے بعد ایک نہایت عمیق خندق کھودی گئی تھی۔ ان کا سپہ سالار رزمیر تھا اور امیہ بن اسحاق اس کا مشیر اور معاون تھا۔ اسلامی فوج نے جا کر مارکا کا زار گرم کیا۔ عیسائی لشکر نے میدان میں نکل کر مقابلہ کیا۔ ہر ایک میدانی جنگ میں مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی اس وقت، اور عیسائیوں کو پسپا ہونا پڑا۔ کئی روز تک مہر کا آرائی کے بعد عیسائی لشکر سمورا کی شہر پناہ میں محصور ہو گیا۔ 30 شوال سن 327 ہجری کو مسلمانوں نے سخت حملہ کر کے 2 دیواروں کے اندر گھس گئے۔ تیسری دیوار کو بھی انہوں نے فتح کیا، لیکن اس دیوار کے اندر پہنچتے ہی عیسائیوں کے لشکر نے جو کمین گاؤں میں پوشیدہ تھا نکل کر ہر طرف سے حملہ شروع کر دیا، اور مسلمانوں کی بڑی تعداد بوجہ اس کے کہ نہ آگے بڑھ سکتی تھی اور نہ پیچھے ہٹ سکتی تھی، خندق میں گر کر ڈوب گئی۔ غرض مسلمان ایسے تنگ مقام میں اور ایسی بری طرح پھنسے کہ صرف 48 آدمی زندہ بچ کر باہر نکل سکے، اور اپنے بادشاہ عبد الرحمن ثالث کو جو 50واں شخص تھا مشکل اس سرگنا سے بچا کر نکل آئے۔ باقی سب کے سب سمورا کی خندق میں شہید ہو گئے تھے۔ ان 50 آدمیوں کے تعاقب میں رزمیر نے ایک رسالہ بھیجنا چاہا، تو امیہ بن اسحاق نے اس کو یہ کہہ کر روک دیا کہ بہت زیادہ ممکن ہے کہ اسلامی لشکر کی کوئی بڑی تعداد باہر جھاڑیوں میں چھپی ہوئی موجود ہو، اور وہ ہر طرف سے گھیر کر آپ کے لشکر کو تباہ کر دے۔ غرض عبد الرحمن ثالث کو بڑی ناکامی ہوئی، اور جب سے مسلمانوں نے اندلس کے سرزمین پر قدم رکھا تھا، آج تک کسی مارکے میں مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد شہید نہیں ہوئی تھی۔ یہ لڑائی یوم الخندق یا جنگ خندق کے نام سے مشہور ہے۔ اس لڑائی کے بعد امیہ بن اسحاق کو 50,000 مسلمانوں کی لاشیں دیکھ کر اپنی بدعملی پر غور کرنے کا موقع ملا، اور اس کے ضمیر نے اس کو ملامت کرنی شروع کی، تو مسلمانوں کا اس قدر کشت و خون کرا کر بہت بڑے گناہ کا ارتکاب ہوا ہے۔ تو دوستو، چنانچہ اس نے سلطان کے پاس ایک درخواست بھیج کر اپنی خطا کی معافی چاہی اور عیسائیوں کا ساتھ چھوڑ کر چلا آیا۔ سلطان عبد الرحمن نے قرطبہ میں واپس آ کر زبردست فوجیں عیسائی ممالک کی طرف بھیجی۔ ان اسلامی فوجوں نے پہنچ کر ہر جگہ عیسائیوں کو شکست فاش دی اور ان کو جنگ خندق کی فتح عظیم سے فائدہ اٹھانے کا مطلق موقع نہ دیا، یہاں تک کہ حدود فرانس تک
فاتحانہ پہنچ کر اور بہت کچھ مال غنیمت لے کر واپس آئے۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی آج ہم اس قسط کو اختتام پذیر کرتے ہیں، قسط نمبر 314 کو، اور کل انشاءاللہ تعالی ہم اپنی قسط نمبر 315 آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس میں ہم بیان کریں گے خلافت عباسیہ میں انقلاب۔ تو دوستو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں قرآن پاک اور سنت نبوی، حدیث نبوی کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔